کھچی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. آپ نے ایک تقریر کی تھی اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کی تھی، اور اب نیب آرڈیننس آیا ہے اور اس میں نیب کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ کون سے ہیں اور آپ ان سے کتنا مطمئن ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نیب آرڈیننس جو حکومت لے کر آئی ہے وہ ایک مشترکہ ایک ڈیمانڈ تھی اپوزیشن کی بھی اور حکومت کی طرف سے بھی تھا کہ اس قانون میں مزید بہتری ہونی چاہیے. اس میں خاص طور پر جو مسئلہ تھا، جو سرکاری افسران جس سے ڈرے ہوئے تھے اور جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا معاملہ تھا، وہ اس میں حل ہوئے ہیں. اب اگر کوئی کابینہ فیصلہ کرتی ہے یا کوئی ایک ادارہ اپنے پوری ادارتی طور پر فیصلہ کرتا ہے تو اس کو وہ نیب میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. اس سے امید ہے کہ کارکردگی بہتر ہوگی. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر ایک پیدا ہوا تھا آرڈیننس میں بیل کے حوالے سے، کہ بیل کا جو انہوں نے کر دیا تھا اس آرڈیننس میں کہ جس بندے پہ جتنا چارج ہوگا کرپشن کا اتنے لیول کی اتنی مالیت کا وہ بیل بانڈ دے گا. تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں سب چیزیں تو اسٹیٹ لائن نہیں ہوتی. کبھی بندے کے ایسے بندوں کے اوپر کوئی ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں جو اس کی اوقات سے بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں، اربوں روپے کے کرپشن کا الزام لگ جاتے ہیں اور پھر سالوں بعد وہ فارغ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کو پھر ہماری آواز پر حکومت نے چینج کیا ہے اور اب قانون میں دوبارہ یہ ترمیم کی گئی ہے کہ جو بیل بانڈ ہے وہ اب عدالت پہ چھوڑ دیا گیا ہے. عدالت اپنی مرضی سے جو بھی قیمت کا تعین کرے گی وہ عدالت کرے گی. اچھا کھچی صاحب، یہ بتائیے گا کہ نیب کے ادارے کی ضرورت بھی ہے یا نیب اب خود مطلب اس سٹیج پہ آ گیا ہے کہ اس کی تلاشی لی جائے؟ حالانکہ تلاشی تو اس کی یہی ہے کہ اس کی کارکردگی سب کے سامنے ہے. اصل میں جیسے حکمران ہوں گے اس طریقے سے آگے وہ چلیں گے. آپ کے سامنے موجود ہے سارا ڈیٹا کہ پچھلے 10-15 سال میں ریب نے کیا ریکوری کی اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان 3 سالوں میں نیب نے کیا ریکوری کی. تو ایسے ادارے موجود تو ہونے چاہیے لیکن وہ ادارے بھی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے. ان کے اوپر بھی چیک اور بیلنس موجود ہونا چاہیے اور ہر ادارہ کا جو ہے اس کی کارکردگی کو دیکھ کر اس کے بارے میں ہم جو ہیں پہنچ سکتے ہیں کہ کیا وہ جس چیز کے لیے بنایا گیا تھا کیا وہ کام کر رہا ہے یا وہ ایک حکمران جو بھی ہو جس وقت کا بھی ہو اس کے ہاتھ میں ایک آلہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو تنگ کیا جا رہا ہے. تو اب ہم بحیثیت قوم ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم سب کو اپنے گریبانوں میں دیکھ کر اور آگے چلنے کی ضرورت ہے. اچھا سر، نیب چیئرمین کی تبدیلی کے حوالے سے یا ہٹانے کے حوالے سے بھی خاصی بات ہوئی، تو اب فائنلی فیصلہ کیا ہوا کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اب نیب چیئرمین کو ہٹانا چاہیے، پرانا طریقہ کار ہوگا، نیا ہوگا، کیا ہوگا سر؟ یہ ایک بہت ٹچی فیصلہ ہے اور میں کیونکہ اس گروپ میں شامل نہیں ہوں، اس کور کمیٹی میں شامل نہیں ہوں جو کہ یہ فیصلے کر رہی ہے، تو لہٰذا میں اس سے معذرت کرتا ہوں. اچھا سر، میں اب نا آپ کے اس ملک کے اور خاص طور پہ آپ کے ایریے کے حوالے سے بھی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں. پانی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، 2 دریا جو ہیں، راوی بھی بک گیا، ستلج بھی بک گیا، اور میری اطلاعات کے مطابق آپ کے ایریے میں پانی کا بہت بڑا ایشو ہے. ظاہر ریت کے دریا اگر ہوں گے نتیجہ تو ظاہر وہی ہوگا، لیکن میں آپ کی سے جاننا چاہ رہا ہوں، یقیناً آپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، آپ کا حلقہ ہے، آپ کا علاقہ ہے، آپ کا گھر ہے، کیا صورتحال ہے سر؟ ہمارے علاقے میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے. جو پانی ہمارے علاقے میں منظور کیا گیا تھا وہ آج سے تقریباً 100 سال ہمارے علاقے میں نہری نظام کو اس سال مکمل ہو رہے ہیں. تو وہ اس وقت کی منظوریاں تھیں اور اس میں اگر ایک بندے کے پاس 1 مربع تھا تو 12 ایکڑ کا پانی منظور تھا اور اس وقت کاشت بھی ایسے ہوتی تھی. اب تو زمین کا چپا چپا آباد ہے اور پانی کی وہاں بہت قلت ہے. تو یہ ایک ایسی قلت ہے پانی کی جس سے ہمارا پورا ملک جو ہے اثر انداز ہو رہا ہے. تو میری تو خواہش یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو نہریں ہیں ان میں ہمارے علاقے کے لیے پانی اس میں مزید اضافہ کیا جائے
اور ہمارے جو کاشتکاروں کا بھی یہی مطالبہ ہے. لیکن بطور ممبر نیشنل اسمبلی اور قومی نمائندے ہونے کے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہم پوری ایک قومی لیول پر اس معاملے کو اٹھا کر اس معاملے کو حل کرنا سر چاہیے. اس کا سلوشن کالا باغ ڈیم بھی آپ سمجھتے ہیں یا اس کے علاوہ کچھ آپ کے ذہن میں بھی ہیں گے پولیٹیکل لیڈر سر؟ کالا باغ ڈیم ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے جو کہ ہماری بد اعتمادی کی وجہ سے ایک دوسرے پر ختم ہو چکا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بد اعتمادی کا جو سب سے زیادہ زور 1985 والی اسمبلی کے دوران ہوا تھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم وزیر پانی و بجلی تھے. تو اس وقت انہوں نے ایک کنال جو کافی عرصے بند پڑی تھی وہ میاں صاحب نے بزور طاقت اس کو چلایا اور وہ جو تحفظات دیے ہوئے گئے تھے اس کے باوجود وہ چلی. تو اس کے بعد ہمارے جو سندھ کے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کالا باغ ڈیم بن جائے جو ہو بھی صرف پانی جمع کرنے کے لیے اور بجلی کے لیے اریگیشن کے لیے نہ بھی ہو, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتبار نہیں کہ آپ بعد میں نہر نکال لیں گے. جی تو ایک قومی ڈائلاگ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور ایک اچھا ہے کہ اس سے ہمارے پانی بھی بڑھے گا, بجلی بھی بڑھے گی. آج کل تو ویسے بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت دکھا رہے ہیں. ایک پیج پہ ہیں تو ایک پیج پہ تو نہیں ہے سر ان پیج تو ان کا اپنا اپنا ہے, وہ ایک دوسرے کو دا لگا رہے ہیں. جی سر. تو اس معاملے پہ اگر وہ آگے بڑھیں, حکومت تو تیار ہے, حکومت تو چاہتی ہے یہ پروجیکٹ مکمل ہو اور اس کے لیے فائدہ ہے ملک. لاسٹلی سر آپ کو اپنے حلقے کے لیے فنڈز آپ کے مطابق ملے یا کمی بیشی ہوئی یا مطمئن ہے یا جو پروجیکٹ آپ نے تجویز کیے تھے وہ ہو گئے ہیں, ہو رہے ہیں, کس سٹیج پہ ہیں سر؟ گزارش ہے کہ وہ غالب کا ایک شعر ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے. سر بہت نکلے میرے ارماں مگر کم نکلے. میں عمران خان صاحب کو داد دیتا ہوں کہ ان حالات کے باوجود انہوں نے ملک میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا ہے. ہمارے علاقے میں تقریباً اربوں روپے کے کام مکمل ہو چکے ہیں, اربوں روپے کے کام ہو رہے ہیں. سر تو مجھے امید ہے اللہ سے کہ جو یہ کام ہو رہے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس سے وہاں روزگار بھی آ رہا ہے, ذرائع آمدن بھی لوگوں کی بڑھی ہے ان منصوبوں سے. تو ہم مطمئن ہیں کہ ہماری حکومت نے جتنا بھی فائنینشیل کرنچ تھا اس کے باوجود ڈیولپمنٹ کام روکے نہیں. سر بہت شکریہ آپ نے وقت